بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر پوڈ کاسٹ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے پاس ایک ایسے معلم، ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا اپنے سبجیکٹ کے اوپر بہت بڑا ان کو ملکہ حاصل ہے۔ بیسیکلی یہ سبجیکٹ تمام کے تمام سائنس سبجیکٹس میں پڑھائے جاتے ہیں اور اس سبجیکٹ کا بیسیکلی جو نام ہے وہ ہے بایو۔ تو آج ہمارے پاس جو مہمان خاص موجود ہیں ان کا نام محترمہ پروفیسر تہرینہ سیال صاحبہ ہیں، جو کہ ایم فل زوالوجی ہیں۔ آج ہم ان سے بایو کے متعلق وہ تمام سوالات کریں گے جن کے بارے میں تمام اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں ہم جانیں، اور وہ بھی ہم پوچھیں گے ٹیکنیکس جن کے ساتھ بچہ آگے پڑھ کے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ پھر اس کی فیلڈز کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس کی فیلڈز کہاں کہاں تک جاتی ہیں، کس کس جگہ پر اس کی جابز ہوتی ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے جانیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ میم موسٹ ویلکم، آپ سپیریئر پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل سر پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس صاحب، آپ کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ کے لیے مدعو کیا۔ تھینک یو سو اور مچ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سپیریئر کالج منڈی شاہ جیونا کے ڈائریکٹر صاحب اور پرنسپل صاحب کا بھی بہت حد تک شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پوڈ کاسٹ کے لیے منتخب کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اسٹوڈنٹس تک اپنا میسج پہنچا سکوں۔ تھینک یو سو مچ میم۔ جی سر۔ جی بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اگر آڈینس ہمارا ساتھ دے گی، کیونکہ آڈینس کی طرف سے ہی یہ کچھ سوالات ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ بیسیکلی جو بایو کا سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں، جی سر، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائیے گا کہ یہ بایو بیسیکلی ہے کیا چیز، کہاں سے اخذ یہ لفظ ہوا ہے اور اس کے کیا رموز و اسرار ہیں؟ سر ایکچولی جو بایولوجی لفظ ہے نا، یہ ایک یونانی لفظ ہے جو کہ دو لفظوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ وہ ہے بائی اوس، ٹھیک ہے۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے زندگی اور اوس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی کرنا، زندگی کا مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی جو بایولوجی ہے نا، وہ دراصل زندگی کا مطالعہ ہے۔ جیسے ہماری زندگی میں جاندار ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، اور اس کے علاوہ ایون کے چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنیزمز ہیں، بیکٹیریا وغیرہ ہیں جن کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بایولوجی ہے اس نے ایون مائکروسکوپ بھی بنا لیا جس کی مدد سے آپ کے چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنیزمز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیدا کیسے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی جو وہ بڑھ رہے ہیں، ان کا ایج میں بڑھ رہے ہیں، وہ کیسے ہو رہے ہیں، آگے اپنے وہ ماحول کے مطابق خود کو کیسے اڈیپٹ کر رہے ہیں، ماحول ان کے اوپر کیا اثر رکھ رہا ہے، یہ سارا ایکچولی بایو میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ ہمارے جاندار کے اندر آرگنز ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آرگنز کس طرح سے ورک کر رہے ہیں۔ ہر ایک آرگن کا لائک کہ ہارٹ ہے، اسٹمک ہے، لیور ہے، انٹسٹائن ہے، ہر ایک کافی زیادہ سارے آرگنز ہیں کہ وہ ورک کس طرح سے کر رہے ہیں، اور بایولوجی میں یہ سارے ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ چلیں، یہ تو ایک تعریف ہو گئی بایو کے حوالے سے کہ بیسیکلی بایو ہے کیا۔ جی جی۔ اچھا، طلبہ کے لیے یہ بایو کا سبجیکٹ جو ہے جی جی۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ سر ایکچولی نا بایولوجی ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اگر بایولوجی پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو اپنی زندگی کا اصل معنی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، کہ زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی کی وجہ تلاش کرے گا کہ میری زندگی کیوں ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، بایولوجیکلی بھی اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھے گا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میں ایکچولی میری برتھ ہوئی ہے وہ ہوئی کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ایک ان سارے کوسچنس کی طرف جائے گا تو وہ ان فیوچر کیا بنے گا، ایک اچھا سائنسدان بن سکتا ہے۔ لیکن جیسے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ایک نیوٹن کی ہے، ٹھیک ہے۔ نیوٹن بھی جو تھا وہ ایک عام اسٹوڈنٹ تھا، عام لوکل انسانوں کی طرح تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، اسٹڈی کرتے ہوئے ایپل جیسے وہ نیچے گرا، اس نے یہ ریزن دیکھا کہ جو ایپل تھا وہ نیچے ہی کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی آبزرویشن کی رکھی سامنے، اس نے اس سے جب سوچو بچار کیا تو وہ آج ہمارے سامنے، ہم اس کو بکس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا پورا نام چل رہا ہے پوری دنیا میں، نیوٹن کا۔ ہم تو اگر ایک بایو جو اسٹوڈنٹ رکھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان فیوچر میں وہ ایک اچھا سائنسدان بن سکتا ہے، ایک اچھا ریسرچر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میرا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جو بایو ہے، جی سر، اس کی وجہ سے ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس پر اس کا کیا کردار ہے؟
سر ہماری ڈیلی لائف میں بھی بایو کا بہت اہم کردار ہے. جیسے کہ اگر ہم خوراک کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہماری کہاں ہے, اس میں بھی ہماری بیولوجی ہی زیادہ تر ہمیں, اس کے علاوہ جو ہم ادویات حاصل کر رہے ہیں تو اس میں بھی بیولوجی کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیں بے موسمی سبزیاں مل رہی ہوتی ہیں, لائک جیسے کہ ہمیں سردیوں والے جو مطلب پھل جو ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ سردیوں کی ہمیں گرمیوں میں مل رہی ہوتی ہے. جی ایون کہ اب یہ جو موسم چل رہا ہے ابھی آم کا سیزن نہیں ہے لیکن میں نے اسلام آباد میں کچھ شاپس پہ آم میں نے دیکھے ہیں. جی بس یہ اسی وجہ سے بے موسمی یہ چیزیں بے موسمی چیزیں مل رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو دودھ ہے اتنی اچھی کوالٹی والا ڈبوں میں پیک مل رہا ہے تو وہ بھی بیولوجی کی مدد سے ہی ہے. اور اس کے علاوہ بیولوجی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے لیے ایکسرسائز کرنا, ورزش کرنا کیوں ضروری ہے. ایک بیلنس ڈائٹ ہم نے کھانی ہے, وہ کیسے کھانی ہے, وہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو بیولوجی کا ہماری ڈیلی لائف میں بہت زیادہ اہم کردار ہے, ہماری صحت کے بھی لحاظ سے, ادویات کے لحاظ سے بھی. اور اس کے علاوہ ایک اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھ لیں تو ڈاکٹر بھی جو ہے وہ کیسے وہ ڈاکٹر بن گیا, اگر اس نے بیولوجی پڑھی ہے اسی کی مدد سے وہ کیا کرتا ہے, وہ ڈائگنوز کرتا ہے ڈیزیزز کو, پھر اس کے مطابق ہی ہمیں کیا ادویات دے رہا ہوتا ہے. اچھا میرا اگلا سوال جو ہے, یہ جو آپ بایو کے متعلق ساری باتیں کر رہے ہیں اس کا مستقبل کے اوپر اس کا کوئی اثر ہے؟ جی بالکل, بیولوجی جو ہے یہ مستقبل میں بہت اہم کردار ہے اس کا. جیسے کہ اگر آپ دیکھ لیں جینیٹک انجینئرنگ ہے ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بایو ٹیکنالوجی میں ہے تو اس میں بہت اہم کردار ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک گولڈن رائس کے نام سے ایک نئے رائس بنائے گئے ہیں. ایکچولی یہ بنایا کس طرح سے گیا ہے کہ ایک 2-3 جینز لیے گئے ہیں, 2 جینز ڈیفوڈل سے اور ایک جو جین تھا وہ سوائل بیکٹیریم تھا, آئی تھنک سو, مجھے نہیں بھول گیا ٹھیک ہے. تو وہ اس سے لیا گیا تو ان تینوں جینز کو ملا کے اس سے نئے رائس بنائے گئے ہیں گولڈن رائس. اب اس رائس کی زیادہ خاصیت, اہم خاصیت کیا ہے کہ اس میں زیادہ آئرن موجود ہوتا ہے اور وٹامن اے موجود ہوتا ہے, کہ جو اگر آپ عام رائس کھا رہے ہیں نا ان کے اندر یہ والے نیوٹرینٹس موجود نہیں ہوتے ٹھیک ہے. اس کے اندر وٹامن اے بھی اور آئرن بھی جو کہ ہمیں زیادہ ڈائٹ میں چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, وہ ہمیں مل رہے ہیں. وہ کس کی مدد سے مل رہے ہیں؟ بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے, کیونکہ بایو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے یہ بنائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ فروٹس وغیرہ میں بھی دیکھ لیں تو فروٹس وغیرہ بھی ہمیں عام کوالٹی سے زیادہ اچھے مل رہے ہیں. جیسے کہ اگر آپ آڑو دیکھ لیں, پہلے بالکل چھوٹے چھوٹے سائز میں ہوتے تھے اور ان کا ٹیسٹ بھی اور ہوتا تھا, اور اب وہی آڑو ہمیں اتنے بڑے بڑے سائز میں مل رہے ہیں. تو وہ کس طرح سے, اب چائنا والے ہیں, چائنا والے زیادہ آگے چیزیں بنا رہے ہیں کس کے تھرو, وہ یہی بایو ٹیکنالوجی یا جینیٹک انجینئرنگ کو یوز کر کے اب ان کا جو آم کا سائز ہوتا ہے ہمارے نارمل آم جو ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے, لائک ویسے چمچ سے اس کو کر رہے ہوتے ہیں, اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس میں بھی بیولوجی کا بہت اہم کردار ہے. اچھا اسی کے ساتھ میرا اگلا سوال ہے بالکل, اور اس کے بعد پھر میں بچوں کی طرف سے ایک سوال کروں گا. اگلا سوال جو ہے بیسیکلی کہ یہ جو ہم بایو پڑھتے ہیں جی سر, اس بایو کے پڑھنے کے بعد ہمیں آگے کیا مواقع مل سکتے ہیں کہ ہم جاب کی طرف ہم جائیں یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی نارمل تو اگر آپ کسی انسان سے پوچھتے نا تو وہ آپ کو یہی آنسر کرتا ہے کہ بیولوجی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, ڈاکٹر بننے کے لیے. تو یہ بالکل اب غلط ہے. آپ بیولوجی جو ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے نا وہ ڈاکٹر بننے کے لیے بالکل بھی نہیں پڑھ رہا. مطلب یہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ہم بایو پڑھنے کے بعد ہم صرف ڈاکٹر بن سکتے ہیں. نہیں, آپ بایو پڑھنے کے بعد بہت زیادہ ساری فیلڈز ہیں, لائک جیسے نرس ہے, آگے فارماسسٹ ہے اور فارماکولوجسٹ ہے اور جینیٹک انجینئرنگ ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ ساری فیلڈز ہیں, لائک وائلڈ لائف کی ہے, فشریز کی ہے, بہت زیادہ ساری فیلڈز ہیں جس میں آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال میرا جو ہے وہ کچھ اس سے ہٹ کے ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ بایو کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. جی اچھا اس بایو کے سبجیکٹ میں آپ کا کیا طریقہ کار ہے جس کے ساتھ بچے آپ کا سبق یاد کرتے ہیں؟ اور اس بایو کے متعلق آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بچہ کرے گا تو اس کے نمبرز بہت اچھے آ سکتے ہیں, اس کو کتنی اسٹڈی کرنی چاہیے اس بایو کے سبجیکٹ میں گرپ حاصل کرنے کے لیے. عموماً سائنس سبجیکٹ میں ٹیچرز بہت زیادہ پڑھاتے ہیں, آپ میرا یقیناً سوال سمجھ گئے ہوں گے. جی اس بارے میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائیے گا. سر ایکچولی یہ ساری بات ہوتی ہے انٹرسٹ کی. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اسٹڈی میں تو آپ کے سامنے بایو ہے یا کیمسٹری ہے یا فزکس ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لائک زبردستی سے تو آپ کسی سے کوئی بھی کام نہیں کروا. بچہ ایک شوق کے ساتھ کلاس کے اندر آیا, اس نے بایو شوق سے رکھی ہے, جی اس کی کس طرح سے تیاری ہونی چاہیے, وہ کس طرح سے آگے جانا چاہیے اس کو کہ وہ تمام چیزوں کو اچھے سے وہ یاد کرے,
یہ ساری چیزیں اس کو وہ آپ کا لیکچر بھی سنیں اور اس کو یاد کرنا چاہیے؟ کیا چیز اس کے پاس ایسی ہونی چاہیے آپ کے تجربہ کے مطابق؟ فرسٹ آف آل تو اس کو جو ٹاپک ایک پڑھ رہا ہے فل اس کے کنسیپٹ کلیئر ہو، کنسیپٹ اس کو پتا ہو کہ اس ٹاپک میں ہے کیا، اپنے سے وہ خود سے چیزوں کو لکھے. لائک کہ اگر میں نے اس کو کوئی بھی ٹاپک دے دیا، لائک جیسے کہ یہ بایو ٹیکنالوجی ہے، بایو ٹیکنالوجی کا کنسیپٹ میں نے اس کو دے دیا ہے، وہ بک کو رٹے نہ لگائے، اپنے کنسیپٹ لکھے. اور اس کے ساتھ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے بایو میں اچھے مارکس لینا چاہتا ہے تو وہ ڈایاگرام زیادہ سے زیادہ بنائے. ٹھیک ہے. ہر ایک ٹاپک کے ساتھ وہ ٹرائی کرے، چاہے وہ شارٹ کوسچن لکھ رہا ہے چاہے وہ لانگ کوسچن لکھ رہا ہے، کہ اس میں ڈایاگرام لازمی ہو. کیونکہ میں اسٹوڈنٹ سے بھی کہتی ہوں کہ جو بایولوجی میں نا آپ کی جو ڈایاگرامز ہیں نا وہ آپ کے میک اپ کی طرح ہوتی ہیں. جو گرلز سائڈ ہے نا ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے میک اپ کی طرح ہوتی ہیں. جیسے انسان میک اپ کرتا ہے کسی بھی حوالہ سے. جی، جس طرح سے کہ اگر آپ صرف ایک ڈریس پہن لیتی ہیں، میک اپ نہیں کرتی تو آپ کیسی لگیں گی. اگر اس کے برعکس آپ ساتھ میک اپ وغیرہ کر لیتی ہیں، جویلری کر لیتی ہیں، تو وہ کیسی لگیں گی آپ. تو بایولوجی بھی جو ہے اگر آپ ایسے لکھتی جاتی ہیں ڈایاگرامز نہیں ہیں تو وہ آپ کی اتنی افیکٹو نہیں ہوگی، اتنی وہ نئی پریزنٹیشن اچھی ہوگی جتنی اگر آپ اس کے اندر ڈایاگرامز ایڈ کر لیتی ہیں. جی ناظرین کرام، بڑے خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے میرے تمام سوالات کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے جو ان کے علم میں جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ بچے کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے. ڈائیگرامز کے اوپر بھی انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، پھر بایو کے اوپر بھی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، پھر چیزوں کی تبدیلی رونمائی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا، ایون کہ مستقبل میں اس کے کیا تابناک مراحل ہیں اور کتنی خوشحال کن یہ چیزیں ہماری زندگی میں آگے آئیں گی. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ میں میم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپیریئر پوڈ کاسٹ کی طرف سے کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. محترم ناظرین کرام، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. آپ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ ہمیں سنتے ہیں، آپ ہمیں پسند کرتے ہیں. یقیناً ایسی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ انفارمیٹیو ہی ہوتی ہیں، اور اس چینل پر ہم اسی طرح ہی کا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی. جاتے جاتے ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب کر دیجیے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی بھی ایسا سوال ہو آپ وہ سوال